السلام علیکم، ویلکم بیک۔ آج ہم مسلم فلاسفرز میں علامہ اقبال کی فلسفی کو ڈسکس کریں گے۔ علامہ اقبال کے فلسفی میں دو کانسیپٹس آتے ہیں، ایک ایگو کا ہے، سیلف کا جس کو کہتے ہیں خودی، اور دوسرا آتا ہے ہمارے پاس اجتہاد کا۔ سو لیٹس ڈسکس اجتہاد فرسٹ۔ اجتہاد کیا ہے؟ اجتہاد جہد سے نکلا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے جو معنی ہے نا وہ ہے اسٹرگل کرنا، کوشش کرنا، ٹھیک ہے، فزیکل اور مینٹل ایفرٹ بھی اس کو ہم کہہ سکتے ہیں۔ سو اجتہاد کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اٹس این اسلامک لیگل ٹرم ہے وچ ریفرز ٹو دا انڈیپینڈنٹ ریزننگ۔ انڈیپینڈنٹ ریزننگ کیا ہے؟ دیکھیں دو کانسیپٹس آتے ہیں، ایک انڈیپینڈنٹ ریزننگ وچ از کالڈ اجتہاد، اینڈ دا سیکنڈ ون از کالڈ اجماع۔ اجماع ہوتا ہے جو ہمارے پاس اسکالرلی کنسنسس آتا ہے، ٹھیک ہے، جب بہت سارے اسکالرز مل کے کسی ایک پوائنٹ پہ کسی ایک چیز کے لیے ایگری کرتے ہیں، دیٹ از کالڈ اجماع، ٹھیک ہے۔ اور اجتہاد ہوتا ہے انڈیپینڈنٹ ریزننگ ہے، کوئی بھی ایک چیز ہے جو کہ آپ کو قرآن اینڈ سنہ سے نہیں مل رہی، کوئی آپ کو بہت سارے ایسے کانسیپٹس ہیں یا بہت ساری ایسی چیزیں ہیں آج کل کے دور میں جو ہمیں قرآن اینڈ سنہ سے کیونکہ جیسے جیسے وقت اور حالات بدل رہے ہیں، جو ہماری سوسائٹی ہے نا اس کی نیڈس بدل رہی ہیں، ان نیڈس کے اکارڈنگلی اجتہاد ایسی چیز ہے جو کہ ہمیں ان جو ہے نا ان چیزوں کو لیگل کر دیتی ہے۔ کچھ ایسی ریکوائرمنٹس ہیں، فار ایگزامپل اکانومی میں کوئی ایسے ایشوز ہیں یا کوئی ایسی باتیں ہیں، ان کو شاید ہمارے پاس اگر قرآن میں ہم دیکھتے ہیں، قرآن اور سنہ میں، قرآن اور حدیث میں ہمیں وہ چیزیں نہیں کلیئر کٹ ملتی، تو اس پہ کچھ ایسے اسکالرز ہوتے ہیں، کچھ ایسے جورسٹس ہیں جو اجتہاد کرتے ہیں، جو کہ ریزننگ سے، لاجیکل ریزننگ سے ان چیزوں کا لے کر آتے ہیں سلوشن، اور وہ پھر ہمارے سامنے آگے کے رکھتے ہیں، جس میں بہت سارے ایشوز بھی آتے ہیں۔ فار ایگزامپل ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ کیا وہ جائز ہے یا نہیں، تو اس پہ اجتہاد ہوتا ہے۔ اس طرح کے کچھ ایشوز ہوتے ہیں، کچھ ٹاپکس ہوتے ہیں جن کے بارے میں اجتہاد کیا جاتا ہے۔ اب اجتہاد کے لیے جو بندہ اجتہاد کرتا ہے اس کو مجتہد کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ وہ بندہ ہوتا ہے، اسلامک اسکالر ہوتا ہے جو کہ اجتہاد کرتا ہے۔ اب اس کی ایلیجبلٹی کیا ہے، ایلیجبلٹی کرائٹیریا، کون سا بندہ اجتہاد کر سکتا ہے اور کیا ریکوائرمنٹس ہیں؟ سب سے پہلی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ عربک لینگویج اس کو آنی چاہیے، ٹھیک ہے، کہ جس کو عربک ہی نہیں آتی تو وہ قرآن اور حدیث کو سمجھ کیسے سکے گا۔ تھیولوجی میں ایکسپرٹیز ہونی چاہیے اس کی، پھر جو ریویل ٹیکسٹ ہیں یہی قرآن سننا ہے، اب سنت میں بھی حدیث میں بھی آپ کے پاس بے شمار کتابیں ہیں، تو ٹھیک ہے ان کتابوں کا نالج ہونا چاہیے، اینڈ پرنسپلز آف جورسپروڈنس، لا، لیگل چیزوں کا، جورسپروڈنس کا یہ بھی نالج ہونا چاہیے۔ تو مطلب بہت سارا جس کو نالج ہوگا نا وہی آگے آ کے کر سکے گا اجتہاد۔ اب ایک کانسیپٹ ہے اجتہاد کا، دوسرا کانسیپٹ ہے یہ تقلید۔ تقلید ہوتی ہے امیٹیشن، کسی چیز کو وہ کہتے ہیں نا اندھی تقلید کرنا کسی کی، تو تقلید از کائنڈ آف اندھی چیز جس میں آپ کسی کو جو پرنسپلز ہیں، جو رولز اینڈ ریگولیشنز، آپ ان کو کنفارم کرتے ہیں، آپ ان کو امیٹیٹ کرتے ہیں، انہیں کو کاپی کرتے ہیں، کوئی نئی چیز نہیں لے کر آتے۔ لیکن اجتہاد کیا ہے؟ اجتہاد اس کی امیٹیشن نہیں ہے، اس کی کاپی نہیں، بلکہ آپ نے اس کو لیگل چیزوں پہ، آن دا لیگل گراؤنڈز، لاجیکل گراؤنڈز آپ نے اس کو جسٹیفائی کرنا ہے۔ اب اجتہاد کن چیزوں پہ اپلائی نہیں ہوتا یا کس ایسے کنڈیشنز پہ اپلائی نہیں ہوتا؟ اجتہاد ان کنڈیشنز پہ اپلائی نہیں ہوتا جب when you have the authentic and authoritative text، فار ایگزامپل قرآن اینڈ حدیث۔ اب قرآن اینڈ حدیث میں کچھ چیزیں بالکل واضح طور پہ بتائی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، اگر وہ چیزیں ہمیں بالکل کلیئر کٹ ہے، ڈیڈ شور ہیں، پھر ہم ان پہ اجتہاد نہیں کریں گے۔ اجتہاد ان چیزوں پہ ہوتا ہے جہاں پہ آپ کو تھوڑی بہت کنفیوژن آتی ہے، جہاں پہ آپ کو چیزیں تھوڑی بہت ایمبیگوس لگتی ہیں، ویگ لگتی ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہیں، آپ کو ایگزیکٹلی چیزوں کا آنسر نہیں مل رہا، ٹھیک ہے۔ یہ اب دیکھیں آپ کو پتہ ہے کہ اسلامک پلرز ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ، یہ چیزیں جو ہیں یہ اوتھینٹک ہیں اور یہ آپ کو ایز اٹ از فالو کرنی ہے، اس پہ اجتہاد کی ضرورت نہیں۔ پھر آگے پروسیجرز جو ہیں کہ وہ کیسے کرنا ہے کیسے نہیں، ان پہ بھی آپ کو اگر نماز ہے، نماز کا ذکر قرآن میں ہے، اس کا پروسیجر آپ کو حدیث سے ملے گا، ٹھیک ہے۔ لائک وائز بہت ساری پریکٹسز ہیں اسلامک پریکٹسز، ان کا ذکر اگر قرآن میں ہے تو اس کی میتھڈالوجی جو آپ کو حدیث سے مل جائے گی۔
بٹ دیر آر ایشوز، جیسے میں نے پہلے بتایا اکانومی کے کوئی ایشوز ہیں، کچھ کنسرنز ہیں، بینکنگ سسٹم کا کچھ کنسرن ہے، آپ کی اسٹیٹ کا کوئی پرابلم آ جاتا ہے، یہ ریپروڈکٹیو ایشوز کا کوئی مسئلہ آتا ہے، جیسا ٹیسٹ ٹیوب بیبیز کی بات میں نے کی. تو اس طرح کے جو ایشوز ہیں، یہ ایشوز جو ہیں ان پہ آپ اجتہاد کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور دوسرا کس پہ آپ اجتہاد نہیں کر سکتے؟ جن پہ آلریڈی آپ کو اسکالر کنسنسس ملا ہوا ہے، اجماع ہوا ہے. ٹھیک ہے. جن پہ اجماع آلریڈی ہوا ہے آپ ان پہ بھی اجتہاد نہیں کریں گے. سو اجتہاد از ایکچولی ریلیجس ڈیوٹی فور کوالیفائی ٹو، جس پہ جو کوالیفائی کرتا ہے، جو انسان ان سب اوپر والی ایلیجبلٹی پہ کوالیفائی کرتا ہے نا، یہ اس کے لیے ریلیجس ڈیوٹی ہے کہ وہ اس کو پرفارم کرے. آگے الغزالی بتاتے ہیں کہ اس کو ڈیفائن کرتے ہیں نا اجتہاد کو. سو اکارڈنگ ٹو الغزالی، ٹوٹل ایکسپینڈیچر آف ایفرٹ میڈ بائی اے جورسٹ فار دا پرپز آف obtaining دا ریلیجس رولنگس، اس کو وہ اجتہاد کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اجتہاد ویسے بھی کیا جی، دا ایفرٹ میڈ بائی دا مجتہد ان سیکنگ نالج آف دا احکام، رولنگز احکام ہوتے ہیں، آف دا شریعہ تھرو انٹرپریٹیشن. آپ نے اپنی لاجیکل انٹرپریٹیشن کرنی ہے کچھ چیزوں پہ، اور یہ ایفرٹ ہے مجتہد کو، اس کے پاس بنڈل آف نالج ہے اور اس کے بعد وہ ان کو انٹرپریٹ کر رہا ہے شریعہ کی حدود میں رہتے ہوئے، قرآن و سنت کی حدود میں رہتے ہوئے اپنے لاجیکل انٹرپریٹیشن کرے اور کچھ چیزوں کے لیے وہ احکامات نکال رہا ہے. ٹھیک ہے. دس از کالڈ اجتہاد. اب اٹ کنسسٹ آف انفرنس دیٹ ایکسٹینڈس ٹو پروبیبلٹی. اب جو بھی وہ سولوشن دے گا وہ پروبیبل سولوشنس ہوں گے. ٹھیک ہے. جو بھی وہ انفر کر رہا ہے دیٹ از پروبیبل. صحیح. تو یہ اجتہاد کے بارے میں تھوڑا سا تھا. اب اسکرپچرل بیسس پہ اگر ہم کہیں کہ جی اسکرپچر میں کہاں پہ بتایا ہوا ہے یا اس کی وہ ریلیجس کیا کہا جاتا ہے اس کے بارے میں، تو ایک حدیث ہے سنن ابو داؤد کی، اس میں کہا جاتا ہے یمن میں گورنر لگے تھے معاذ ابن جبل یا معاذ بن جبل. ٹھیک ہے. اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں تعینات کیا تھا. تو ان کے بارے میں وہ حدیث ہے کہ ان سے پوچھا گیا کہ اگر آپ کو کوئی وہ کرنا پڑتا ہے، کوئی فیصلہ کرنا پڑتا ہے اور آپ کو وہ چیز، تو آپ کس بیسس پہ فیصلہ کریں گے نا. تو پہلے انہوں نے فرمایا، میں صرف آپ کو اس حدیث کا مفہوم بتا رہی ہوں. ٹھیک ہے. یو کین چیک اٹ بائی یور سیلف. تو کچھ کمی بیشی ہو سکتی ہے، بٹ میں صرف آپ کو مفہوم بتا رہی ہوں کہ انیشلی انہوں نے ان سے جب پوچھا گیا تو معاذ بن جبل نے کہا جی میں قرآن سے اس کو سولو کروں گا، اس کو کوئی بھی پرابلم آ جاتا ہے، ڈسپیوٹ آ جاتا ہے، سوری، تو میں اس کو قرآن کے سے حل کروں گا. تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ اگر آپ کو اس میں اس کا سلوشن نہیں ملتا تو پھر آپ کیا کریں گے؟ پھر انہوں نے کہا میں حدیث سے ہیلپ لوں گا. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر اس سے بھی آپ کو نہیں ملتا تو پھر آپ کیا کریں گے؟ تو پھر انہوں نے یہ ورڈ استعمال کیا تھا انا اجتہدو، کہ میں اس کو پھر لاجیکل تھنکنگ سے یا انٹرپریٹ کروں گا. ٹھیک ہے. آئی ایگزرٹ مائی سیلف ٹو فائنڈ دا سولوشن، کہ میں اپنے نالجیبل ہو کے یا اپنے نالج کے اکارڈنگلی میں اس کا انٹرپریٹیشن کروں گا. تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ہاں یہ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ یہ چیز جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس کو مطلب اسلام میں اس کی ممانعت نہیں ہے، یہ کیا جا سکتا ہے، اور بلکہ اس کی تاکید کی گئی ہے. اگر ایک بندہ وہ نالجیبل بندہ ہے، اس کو ہر چیز کا، وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا ایچی بیچی پتہ ہونا چاہیے، تو جب اس کو سب انز اینڈ آؤٹس پتہ ہیں ہر چیز کے، دین کے، قرآن کے، حدیث کے، تو اونلی دین ہی از ایلیجبل فار اجتہاد اینڈ ہی از ایبل ٹو پرفارم اجتہاد. ٹھیک ہے. آپ کے پاس 4 سورسز آف لا آتے ہیں، جس میں سب سے پہلے قرآن اور سنہ، اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے نا. دین دیر کمز اجماع. اجماع ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ اسکالرلی کنسنسس ہوتا ہے کسی ایک بات پہ، جب بہت سارے اسکالرز اپنا ایک مشاورت کرتے ہیں اور اپنا ایک رائے دیتے ہیں، دیٹ از اجماع. اور پھر آتا ہے قیاس. قیاس ہوتا ہے انالوجیکل ڈیڈکشن یا انالوجی سے. ٹھیک ہے. قیاس ہم کہتے ہیں نا اپنی طرف سے قیاس نہ لگاؤ، قیاس رائی کرنا. تو یہ قیاس رائی وہی ہے کہ آپ مطلب اپنی طرف سے ایک بات کریں. قیاس کا لٹرل میننگ وہی ہے جب ہم اردو میں بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن ویسے ہی کیا ہے کہ جی انالوجی سے آپ اس کو ڈیڈیوس کریں کہ آپ کے کچھ ایکسپیرینسز ہوئے ہیں، پاسٹ ایکسپیرینسز ہیں یا پاسٹ نالج سے آپ اس کو اس سچویشن کو آپ کور اپ کریں، تو وہ قیاس
ہوتا ہے. اجتہاد کا فی الحال اتنا ہی ہے. ٹھیک ہے، ٹل ناؤ. ابھی مطلب علامہ اقبال پہ میں ان کے نیکسٹ بھی جو ایگو ہے، خودی ہے، اس پہ بھی میں کروں گی، تو بھی میں تھوڑا سا کر لوں گی. اب اجتہاد کا یہ ٹاپک نا پولیٹیکل سائنس میں تو آئی گیس نہیں آتا. فلاسفی اور اسلامیات، یہ دو سبجیکٹس ایسے ہیں جس میں اجتہاد کا کویشچن آتا ہے. اور اجتہاد کا کویشچن ہے، یہ تو میں نے آپ کو اس کا نا نو ہاؤ بتائی کہ اجتہاد ایکچولی میں ہوتا گیا. بٹ کویشچن آف کورس آپ کے پاس یہ ڈائریکٹ سیدھا سو تو نہیں آئے گا نا کہ آپ تو بس یہ ڈیفائن کرنا ہے اجتہاد کو اور بتانا ہے. آپ کو کویشچن آئے گا کہ اجتہاد کی آج کل کیا ضرورت ہے. ٹھیک ہے، ماڈرن ورلڈ میں اجتہاد کی کیا ضرورت ہے، اور اجتہاد کو کیا جاتا ہے لائک آج کل اس کو امپورٹنس کتنی ہے اجتہاد کی. ٹھیک ہے، اینڈ نیڈ اسپیشلی. تو اس میں آپ نے بتانا ہے کہ ماڈرن ورلڈ میں ماڈرن چیزیں ہو رہی ہیں، ماڈرن سوسائٹی ہو رہی ہے، ٹیکنالوجی بہت بڑھ چکی ہے. تو ڈیفینیٹلی وی آر ان اے ماڈرن اینڈ آئی ٹی ورلڈ. تو ہمارے پاس سچویشن جو ہے نا وہ 1400 سال سے پہلے بہت ڈفرینٹ ہو چکی ہوئی ہے. ابھی کے جو پرابلمز ہیں وہ 1400 سال والے پرابلم نہیں ہیں پہلے والے نا، کیونکہ اس وقت پرانا وقت تھا، سادہ زندگی تھی. ابھی سادگی نہیں ہے، ابھی چیزیں بہت ڈفرینٹ ہو چکی ہیں. تو ڈیفینیٹلی ہمارے کمپلیکس پرابلمز ہو چکے ہیں. تو ان کمپلیکس پرابلم کا ٹو سم ایکسٹینٹ کبھی کبھی ہمیں لگتا ہے کہ قرآن اور سنت میں ہمیں اس کا اتنا ایگزیکٹلی نہیں پتہ لگ رہی سچویشن. تو ہمیں اس کے لیے اجتہاد کی ضرورت ہے. اور اجتہاد کے لیے کہنے مطلب ابھی اگر ہم بات کریں، ایون اگر ہم پاکستان کی بات کریں، تو یہ اسٹیٹ کا کام ہے. ٹھیک ہے، اجتہاد. یا ٹو سم ایکسٹینٹ میں ایک جگہ پڑھ رہی تھی، وہاں پہ انہوں نے یہی کہا تھا کہ اسٹیٹ میں جو ہے نا، انہوں نے اب اجتہاد جو ہے یہ اسٹیٹ انسٹیٹیوٹ بنا دیا، یا اسٹیٹ کا سبجیکٹ بنا دیا کہ اسٹیٹ کرے گی اجتہاد. تو اس میں کوئی مجتہد ہوگا تو وہ اکیلے سے تو نہیں کر سکتا کبھی بھی کسی بھی چیز پہ. ٹھیک ہے، انٹل انلیس کہ اسٹیٹ اس کو وہ پارلیمنٹ بٹھا کے اور اس پہ لیجسلیشن نہیں کرتی، اس پہ لا میکنگ نہیں کرتی، تب تک وہ چیز اپلیکیبل نہیں ہوگی. تو ہمارے ہاں یہ پرابلمس آ جاتے ہیں. لیکن نیڈ آف کورس ہے، ماڈرن ورلڈ کے ساتھ ماڈرن نیڈس ہیں. تو ماڈرن نیڈس میں ہمیں اجتہاد کی ضرورت ہے. اور اگر تو یہ اسٹیٹ سبجیکٹ ہے تو پھر اسٹیٹ کو چاہیے کہ وہ اپنی رولنگ ایسے کرے، وہ اپنی لیجسلیشن اکارڈنگ ٹو دا اسلام اینڈ سنہ کرے، تاکہ ہمارے نئے پرابلمس جو ہیں وہ ہم اچھے سے جو ہے نا ود ان دا باؤنڈریز آف اسلام ہم ان کو فالو اپ کر سکیں. ٹھیک ہے، تو یہ تھوڑا سا لائک ہے. بٹ ان شاء اللہ تعالیٰ نیکسٹ ٹائم جب ہم دوبارہ اس کو پڑھیں گے یا ان ڈیٹیل میں اس کو دیکھتی ہوں، کچھ آرٹیکلس وغیرہ دیکھوں گی، مجھے کچھ ڈیٹا ملتا ہے تو ڈیفینیٹلی آئی ایم گونا شیئر ود یو گائز. تو فی الحال ابھی تھوڑا بہت اتنا ہی میں نے آپ کو انٹروڈکشن دیا ہے اس کا. کوئی کویشچن ہو تو پلیز مجھ سے آپ پوچھیے گا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.